اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ وہ آیتوں میں گھسنا چاہتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ کریم نے یخوضون فرمایا، خوض کہتے ہیں غوطہ لگانے کو، پانی میں ڈوب جانے کو۔ اب یہ ڈوب جانا کئی طرح کا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی فائدے کے لیے بھی کوئی پانی میں اترتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے خسارے کے لیے، نقصان کے لیے بھی پانی میں ڈوبتا ہے، غوطہ لگاتا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے پہلے پارے سے بتایا گیا، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ یہ اللہ کی آیات کھلی ہیں، بہت سارے انہی میں سے پڑھ کر ضلالت، گمراہی اور بدبختی سمیٹتے ہیں، اور بہت سارے خوش بخت ایسے ہیں، خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو انہی آیات سے ہی اپنے وقت کو، اپنے نصیب کو روشن کر لیتے ہیں۔ اب بظاہر مشرکین بھی ان آیات کے بارے میں غور کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد ہی ان آیات کا کوئی الٹ بناتے، کوئی مذاق بناتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی ان کی تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو فی آیاتنا، کہ وہ اللہ کی آیتوں میں، اب یہاں پہ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے تھا کہ کفار صرف یہی نہیں کہ قرآن کی نازل ہونے والی کسی آیت کا مذاق بناتے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتے۔ اب اہل ایمان وہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تم جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو کیا کرو؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہاں سے منہ پھیر لو۔ اور اگر کوئی ایسا ہوا کہ شیطان کے بلانے سے یا بہکاوے کی وجہ سے ان میں بیٹھا رہا اور اس نے بھی وہی بات دہرائی مع القوم الظالمین، تو وہ ظالموں کی قوم سے ہو جائے۔ اور جس کسی نے تقوی اختیار کیا، یعنی وہ بات کو سن لی جو کفار نے کہی، وہ مذاق کو سن لیا، وہ گستاخی اور وہ بے ادبی تو سن لی، مگر اس کو دہرایا نہیں، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ایسی کسی شے کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور اس لیے کہ اس نے یاد رکھا کہ تقویٰ کیا ہے۔ عزیز مکرم، یہ آیات بظاہر نازل تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اور ان پہلے اولین صحابہ کرام کے زمانے مبارک میں ہوئی، مگر یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اب ہمارے لیے یہ کیا راہ عمل رکھتی ہے؟ معاشرے کے چال چلن کے مطابق ہم بھی بہت ساری ایسی باتیں سنتے ہیں، اور جیسا آج میڈیا کا دور ہے، یقیناً ہر دور میں ابلاغ کا اور میڈیا کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود رہا ہے، اور ہر دور میں ایسی
جو بے باکیاں ہیں، گستاخیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، وہ ہوتی رہی ہیں، مگر تاریخ کو اگر ساتھ رکھا جائے تو شاید جس دور میں ابھی ہم جی رہے ہیں یہ زیادہ مشکل دور ہے کہ میڈیا کی ایک ایسی یلغار ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسے نظریات اور ایسے افکار اور ایسی سوچ وہ ہمارے تک پہنچ رہی ہے جو بےہودہ ہے، جو سراسر بے ادبی ہے، جو گستاخی ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، جو سنت رسول کے خلاف ہے۔ اب اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں اس بارے میں اپنا رویہ بتا رہی ہے کہ کیا ہمیں ہر سنی سنائی بات پہ کام کر لینے چاہیے؟ ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہم کوئی بات سنیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کی پرکھ کیے، بغیر کسی بات کو جانچے ہم ہر بات پہ کام کر لیں، ہر بات کو مان لیں اور ہر بات کو سنی سنائی بات کو آگے کر دیں؟ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے۔ اور جس ماحول میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، میڈیا کی جس یلغار کا سامنا ہم کر رہے ہیں، شاید تاریخ میں اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس سے مزید سخت آنے والا ہے، مزید یلغار ہونے والی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہر طرف سے جھوٹ، ہر طرف سے فریب، ہر طرف سے دھوکہ اور ہر طرف سے بد مذہبی، بد عقیدگی اس کی یلغار ہے۔ میڈیا کھول کے آپ دیکھیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسے کلمات کو سننے کو ملیں گے جو سراسر بے ادبی ہے، کہیں صحابہ کرام کی ہے، کہیں اہل بیت کی ہے، کہیں قرآن کا مذاق ہے، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں گھٹیا الفاظ ہیں۔ تو اب اس میں اہل ایمان نے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، ہم جو کم علم ہیں، ہم جو کم طاقت والے لوگ ہیں، جن کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے، جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور جن کے پاس گنجائش اور اپرچونٹی بھی نہیں ہے، مواقع بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بتایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَعُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ان کی ایسی گفتگو سے منہ پھیر لو۔ بھئی جو بات ہماری روایات کے خلاف ہے، جو عقیدہ ہمارے روایات کے خلاف ہے، ایسی بات پہ کان مت کرو۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے نئے نئے افکار، بہت ساری نئی سوچیں، نئے پراپگنڈے اور نئی نئی جو ہے نا الفاظ اور الفاظی بہت سارے لوگ آپ کو کہتے سنائی دیں۔ تو کیا ہم ایسے ہر کہنے والے پہ کان دھر لیں؟ کیا ایسے ہر کہنے والے کو ہم مان لیں کہ یہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو لہٰذا اس لیے اس کی بات کو مان لیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اب نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہو رہا، یہ آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان نے بلا نہیں دیا، اور اگر تمہیں شیطان نے بلا دیا ہے فَلَا تَقُعُدْ، تو خبردار ان کے ساتھ مت بیٹھ۔ فَلَا تَقُعُدْ، ایسی
ایسی جو گفتگو کرنے والا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جو سنت کے خلاف ہے، جو روایات کے خلاف ہے، فلا تقعد بعد الذکر، اور جو اس کے بعد بھی بیٹھ گیا مع القوم الظالمین، وہ ظالموں کی قوم سے ہو گئے۔ تو حاضرین مکرم، آج کا دور، آج کا وقت یقیناً تاریخ کے پچھلے مشاہدہ سے، پچھلے مطالعہ سے، آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن پچھلا مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں دشوار ہے، کہیں مشکل ہے۔ جوان، بزرگ، بچے، ہر کوئی اس یلغار کا نشانہ ہے۔ ہم موبائل کھولتے ہیں، ہم کوئی چینل کھولتے ہیں، ہم کوئی اخبار دیکھتے ہیں، ہر جگہ ایسی سوچ اور ایسی فکر پھیلائی جا رہی ہے جو روایات کے خلاف ہے۔ کہیں کوئی قرآن کی آیات کا مذاق بنا رہا ہے، کہیں کوئی سنت رسول کا مذاق بنا رہا ہے، کہیں کوئی شاعر اسلام کا مذاق بنا رہا ہے۔ اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ جواب دینے کی جسارت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو جواب دیجیے۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اگر کوئی اپنے تقوی کے سبب ایسی گفتگو سے، ایسی سوچ سے، ایسی فکر سے، اور زیادہ نہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، صرف ایک اپنی جان کو بچا لیتا ہے، اپنے نفس کو بچا لیتا ہے، اپنی سوچ کو بچا لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے من حسابہم من شیء، اس کے تقوی کی وجہ سے ایسی ساری باتوں کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ لہذا ہم کم سے کم بہت ہی کم سطح پہ آگے ہم کم سے کم ایسے پراپرٹے سے، ایسی سوچ سے، ایسی فکر سے جو روایات کے خلاف ہے، جو قرآن کے منافی ہے، جو سنت رسول کے خلاف ہے، اب وہ فکر اور وہ سوچ میڈیا کے کسی ذریعے سے آ رہی ہے، کسی سورس سے آ رہی ہے، کسی راستے سے آ رہی ہے، ہمارا اس کے مقابلے پہ رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے ساتھ بے نہیں جانا، اس یلغار کے طوفان سے ہم نے بے نہیں جانا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح قرآن نے کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ، اگر شیطان نے بلا نہیں دیا تو وہاں مت رک، وہاں مت بیٹھ، یعنی جہاں پہ ایسی بات ہو رہی ہے، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے، اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہاں رکے بھی مت، اس کو سنے بھی مت۔ ہاں وہ سن لے جو جواب دے سکتا ہے، جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، جو اس طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے ایسے طوفان بدتمیزی کا اور ایسے بدتمیزی کی یلغار کا، بے ادبی اور گستاخی کے طوفان کا آسان حل یہ دیا ہے فلا تقعد بعد الذکر، کہ وہاں پہ رک بھی مت، وہاں پہ بیٹھ بھی مت مع القوم الظالمین۔ اگر ایسا ہوگا، ظاہر ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تمہارے پاس اس کا حل نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ مع القوم الظالمین، تم بھی ظالموں کی قوم میں سے ہو جاؤ۔ تو حاضرین مکرم، قرآن نے ایسے جو یلغار ہے، ایسی جو بد مذہبی کی، بد عقیدگی کی اور بے ادبی اور گستاخی کی جو یلغار ہے، اس کا حل یہ دیا ہے کہ آپ اپنا سبق پڑھیں، آپ اپنوں کو پڑھیں، آپ اپنوں کو سنیں، آپ دوسروں کو مت سنیں اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اگر آپ کے ذہنی صلاحیت، آپ کی مینٹلٹی اپروچ اس سطح کی نہیں ہے کہ آپ غیروں کو سن کے اس کا جواب دے سکیں، تو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ
ظالموں کی قوم سے بنا دے۔ قاضی مکرم، لہٰذا آج کے دور میں یہ سورہ انعام کی آیات ہمیں بتا رہی ہے کہ شاید زیادہ عام ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنوں کو پڑھیں۔ 1400 سال سے سواد اعظم اہل سنت کا ہر شعبے میں اپنا کام موجود ہے، اپنا ذخیرہ موجود ہے، تو ہم غیروں کی طرف کیوں جائیں؟ لہٰذا اپنے آنے والی نسلوں کو بد مذہبی سے بچانے کے لیے غیروں کی طرف مت دیکھیے۔ قرآن کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، احادیث ہے، ہر ایک شعبے میں، ہر ایک جگہ پر ہمارے بزرگوں کا کام موجود ہے، اسلاف کا کام موجود ہے۔ آپ اس کی طرف آئیے، اپنی نسلوں کو اس کی طرف